آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں اپنے معزز ناظرین سے کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہو، چاہے وہ پراپرٹی کمرشل ہو، ریزیڈینشیل ہو یا کوئی بھی پراپرٹی ہو، تو آپ نے کن احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ ہر قسم کے فراڈ سے بچ سکیں۔ عام طور پہ جو غریب شخص ہوتا ہے اس کے پاس ساری زندگی میں محنت کرنے کے بعد کچھ جمع پونجی وہ اکٹھی کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے اس جمع پونجی سے کوئی پلاٹ یا گھر لے لے، اور یہ اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی غریب آدمی کی۔ اگر وہ کچھ احتیاطی تدابیر کو فالو نہیں کرے گا اس غریب آدمی کے ساتھ، اس کامن مین کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے، اور جب خدا نخواستہ اس کامن مین کے ساتھ فراڈ ہوگا تو وہ پریشان ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس ساری زندگی کا سرمایہ وہی جمع پونجی ہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ جو میں احتیاطی تدابیر اپنے معزز ناظرین تک پہنچانے جا رہا ہوں، تو آپ جب بھی کوئی پلاٹ یا کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کریں تو آپ ان احتیاطی تدابیر کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ حتی المقدور جو ہے وہ نقصان سے بچ سکیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ پراپرٹی خریدتے وقت آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کون سی احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا ہے۔ تو پہلا بیسک پرنسپل ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں جی کیویٹ ایمپٹور، جس کا مطلب ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، یعنی کہ جو پرچیزر ہوتا ہے، جو پراپرٹی پرچیز کر رہا ہوتا ہے، اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ پراپرٹی پرچیز کرے تو وہ ایکٹیو ہو، وہ ویجیلنٹ ہو، وہ ہوشیار ہو، وہ چوکس ہو، وہ اس پراپرٹی کے معاملے میں ہر طرح کی چھان بین کر لے تاکہ وہ ہر قسم کے نقصان سے بچ سکے۔ نمبر 2، آپ نے جب بھی پراپرٹی خریدنی ہے، آپ نے اس شخص سے پراپرٹی نہیں خریدنی جس کے پاس ایگریمنٹ ٹو سیل ہو، یعنی کہ معاہدہ بیع ہو۔ معاہدہ بیع والے شخص سے آپ نے پراپرٹی نہیں خریدنی، کیونکہ معاہدہ بیع جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس سمپل معاہدہ ہی ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے لیگل رائٹس نہیں ہوتا وہ آگے پراپرٹی کو بیچ سکے۔ نمبر 3، اگر کسی پلاٹ کا مالک ہے تو آپ نے اس کے بہن یا بھائی سے پلاٹ نہیں خریدنا۔ اکثر جو لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں پلاٹ ہے، یہ میرے بھائی کا ہے یا میری بہن کا ہے یا میرے والد صاحب کا ہے، آپ مجھ سے ایگریمنٹ ٹو سیل کر لیں، آپ مجھ سے معاہدہ بیع کر لیں، جب ہم باقی بقیہ پیمنٹ مکمل دے دیں گے تو میں اپنے بہن یا بھائی یا اپنے والد صاحب سے آپ کو جو ہے وہ رجسٹری کروا دوں گا۔ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا جب تک اس کے پاس جنرل پاور آف اٹارنی نہ ہو، اور اگر وہ شخص آپ کو جنرل پاور آف اٹارنی دکھاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ جنرل پاور آف اٹارنی جو مختار عام ہے وہ منسوخ تو نہیں ہو سکا، یا وہ ابطال تو نہیں ہو گیا، یا وہ پاور آف اٹارنی جس نے دیا ہوتا ہے وہ مر تو نہیں گیا۔ تو آپ نے اس جنرل پاور آف اٹارنی کو متعلقہ سب رجسٹرار کے آفس میں لے کر جانا ہے، آپ نے اسے وہاں سے ویریفائی کروانا ہے آیا کہ یہ جو جنرل پاور آف اٹارنی ہے یہ کینسل تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جنرل پاور آف اٹارنی جس نے دیا ہوا ہے، جو اصل مالک ہے، وہ بھی تو نہیں مر گیا۔ اگر یہ منسوخ ہو چکا ہے یا مر گیا تو پھر آپ نے جس کو اختیار دیا گیا اس سے ایگریمنٹ ٹو سیل نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اصل مالک ہے، جو پراپرٹی کا اصل مالک ہے، جس کے پاس اوریجنل جو ہے ڈاکومنٹس ہے، جو اوریجنل ٹائٹل ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے سے پہلے آپ نے اس کے پاس جو سیل ڈیڈ ہے یا رجسٹری ہے، یا اس کے پاس اگر کسی سوسائٹی کا ٹرانسفر لیٹر ہے، یا اس کے پاس کوئی جو ہے انتقال ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، اس کے پاس جو ہے وہ فرد ہے اس کے پاس، تو آپ نے اس سے یہ تمام ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیز لے کر متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے اس کی ویریفیکیشن کروانی ہے۔ اگر سیل ڈیڈ ہے، رجسٹری ہے، تو آپ نے متعلقہ سب رجسٹرار کے آفس سے اس کی ویریفیکیشن کروانی ہے۔ اگر اس نے آپ کو فرد برائے ریکارڈ دی ہو تو آپ نے متعلقہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے یا پٹوار خانے سے اس کی جو ویریفیکیشن کروانی ہے۔ اگر اس نے آپ کو کسی سوسائٹی کا جو ہے وہ الاٹمنٹ لیٹر دیا ہے یا ٹرانسفر لیٹر دیا تو آپ نے متعلقہ سوسائٹی سے اس کی ویریفیکیشن کروانی ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے کروانے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس پراپرٹی پہ کوئی اسٹے تو نہیں لگا ہوا،
یا اس پراپرٹی اس کی جگہ پہ ضمانت تو نہیں دی ہوئی، یا وہ پراپرٹی جو ہے وہ مارٹگیج تو نہیں ہوئی، یا بینک میں جو پلیج تو نہیں ہوئی. تو آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھنی ہے. وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اس پراپرٹی پر کوئی بار بھی نہیں ہے، یہ پراپرٹی مارٹگیج بھی نہیں ہے، اس پراپرٹی پر اسٹے بھی نہیں لگا ہوا، یا اس پراپرٹی کی بابت جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے ضمانت بھی نہیں دی ہوئی، تو آپ نے پھر اس اصل مالک سے ایگریمنٹ ٹو سیل کرنا ہے. لیکن پھر بھی ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے علاقے میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں جو سب سے بڑی اخبار ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس اخبار میں آپ اشتہار دیں اور اس پراپرٹی کی بابت مکمل تفصیل تحریر کروا دیں. مثال کے طور پر اس کا کھیوٹ نمبر، خسرہ نمبر، خطونی نمبر، یا کس سوسائٹی میں پلاٹ ہے، اس سوسائٹی کا نام، اس سوسائٹی کے پلاٹ نمبر، مکان نمبر آپ نے اس اخبار میں ایڈ دے دینا ہے. اور یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو 15 دن کے اندر اندر وہ مجھ سے میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے اصل مالک سے ایگریمنٹ ٹو سیل کرنا ہے. اور ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے کے لیے آپ نے جو ہے کسی ایکسپرٹ لائر کے پاس جانا ہے، وکیل صاحب کے پاس جانا ہے اور اس سے ڈرافٹنگ کروانی ہے. اور آپ نے پراپر ویلیو کا اسٹامپ پیپر لگانا ہے. اور آج کل جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل یعنی کہ معاہدہ بیع کے لیے 1200 روپے کا اسٹامپ پیپر چل رہا ہے. اس اسٹامپ پیپر پر آپ نے وکیل صاحب سے مکمل تحریر لکھوانی ہے، اس پراپرٹی کی مکمل تحریر، اس پراپرٹی کی مکمل جو ہے کھیوٹ نمبر، خطونی نمبر، خسرہ نمبران وغیرہ، حدود اربا، یا کسی سوسائٹی میں اگر پلاٹ ہے اس سوسائٹی کا نام اور اس پلاٹ کا جو نمبر ہے وہ آپ نے اس میں لکھوانا ہے. اور جو مکمل جو ڈیل آپ کی جتنے میں ہوئی ہے اس کا کوشش کرنا آپ نے 1/3 یا 1/4 جو ہے وہ بیانہ دینا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی 10 لاکھ میں اصل مالک سے ڈیل ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے 4 لاکھ یا 3 لاکھ روپے بطور بیانہ آپ نے اصل مالک کو دینا ہے. اور باقی رقم کا آپ نے اسے ٹائم کر لینا ہے. نارملی جو باقی رقم میں ٹائم ہوتا ہے آج کل جو 1.5 ماہ یا 2 مہینے چل رہا ہے، اور اس 2 مہینے میں آپ نے کوشش کرنی ہے قبضہ لے کر اس پہ جو ہے کنسٹرکشن سٹارٹ کروا دیں یا باؤنڈری والز کروانا شروع کر دیں، تاکہ اگر کسی کا کوئی کلیم اس پلاٹ پہ ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے جب ٹائم مکمل باقی جو ہے پورا ہو جائے، آپ نے ریمیننگ اماؤنٹ اس اصل مالک کو دینی ہے اور اصل مالک کو دے کر آپ نے اس پلاٹ کی رجسٹری کروا لینی ہے. رجسٹری کروانے کے لیے آپ نے کسی وکیل صاحب کے پاس جانا ہے جو آپ کو سب رجسٹرار کے آفس میں لے کر جائیں گے. وہاں پہ سیلر اور بائر کی جو ہے وہ تصاویریں بھی لگیں گی، آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی لگیں گی، اور جو گواہان ہیں ان کی بھی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگیں گی. تمام لوگوں کے یعنی کہ بیچنے والے کے، خریدنے والے کے، گواہان کے جو ہے وہ سائن انگوٹھے بھی ثبت ہوں گے. یہ سب کچھ کروانے کے بعد آپ نے فوری طور پہ اس پراپرٹی کا جو ہے وہ انتقال متعلقہ پٹوار خانے سے کروا لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ موقع پہ ہی آپ ڈیمارکیشن کروا لیں، موقع پہ ہی آپ نشاندہی کروا لیں، اور موقع پہ ہی آپ کی جو جتنی بھی آپ نے پراپرٹی پرچیز کی ہے اس کی پیمائش بھی آپ موقع پر ہی کروا لیں. بعض یہ کچھ انویسٹر حضرات ہوتے ہیں جو کہ یہ کرتے ہیں پراپرٹی پرچیز تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا ایگریمنٹ ٹو سیل کرواتے ہیں. ایگریمنٹ ٹو سیل یعنی معاہدہ بیع کروا کے اس کی وہ رجسٹری نہیں کرواتے، کیونکہ انہوں نے پراپرٹی کو آگے فردر کسی اور کو سیل کرنا ہوتا ہے. ان کا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ پراپرٹی جس کا ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہوتا ہے وہ کسی اور کو بیچیں گے تو ڈائریکٹ اصل مالک سے اس کی رجسٹری کروا دیں گے، تو وہ جو ہے اصل مالک سے پاور آف اٹارنی لے لیتے ہیں، یعنی کہ جنرل پاور آف اٹارنی لیتے ہیں، وہ اصل مالک سے رجسٹری نہیں کرواتے. بعض بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اصل مالک پھر وہ فوت ہو جاتا ہے. جب اصل مالک کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو لیگل ہیئر، جو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں، پھر وہ رجسٹری کر کے آپ کو نہیں دیتے. تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی پرچیز کریں، ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے کے بعد جو ہے 1 یا 2 مہینے کا جو ٹائم ہوگا اس میں آپ نے رجسٹری کروا لینی ہے. اب بات کرتے ہیں اگر آپ کسی سوسائٹی میں اگر کوئی پلاٹ خرید رہے ہو تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے. اگر آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ خرید رہے ہو
تو پہلے آپ نے یہ دیکھ رہے کہ سوسائٹی جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا جو وہ سوسائٹی ہے اس کی کوئی باڈی ایگزسٹ بھی کر رہی ہے نہیں کر رہی، یعنی کہ اس کا کوئی پریزیڈنٹ ہے، سیکٹری ہے، نائب صدر ہے، آیا کہ اس سوسائٹی کی جو اینول باڈی کی جو میٹنگ ہے وہ سالانہ ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو سوسائٹی ہے وہ کسی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لاہور میں جو اپروونگ اتھارٹی ہے وہ LD یعنی کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسی طرح فیصل آباد میں جو اپروونگ اتھارٹی ہے وہ ہے FDA فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اس طرح اسلام آباد کی جو اپروونگ اتھارٹی ہے وہ CDA یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا جو سوسائٹی ہے یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اپروو ہے یا نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سوسائٹی میں جو ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں وہ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پہ وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بجلی کی سپلائی پہنچی ہوئی ہے کہ نہیں آئی ہوئی، وہاں پہ گیس کی سپلائی ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ پارکس بنی ہوئی یا نہیں بنی ہوئی، وہاں پہ قبرستان ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ مساجد بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی، اور وہاں پہ اسکول بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں اسکول بنانا اور مساجد بنانا، پارکس بنانا اور بجلی کی سپلائی پہنچانا، ان سب کاموں کے لیے جو متعلقہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر لاہور میں LD ہے، وہ جن کی LD نے جنہوں کی سوسائٹی اپرووڈ کی ہوتی ہے وہ ان کے کچھ پلاٹ 25% یا 30% جو ہے وہ مارٹگیج کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا جو پلاٹ ہے یہ سوسائٹی کا جو پلاٹ جو آپ پرچیز کر رہے ہیں، آیا کہ یہ پلاٹ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے پاس مارٹگیج بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مارٹگیج ہے تو کس زمرے میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ مارٹگیج پلاٹ جو ہے وہ پارکس کے زمرے میں آ رہا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پلاٹ کے قریب پارکس بنی ہوئی یا نہیں بنی ہوئی، یا وہ پلاٹ اگر اسکول کے زمرے میں آ رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں اسکول بنا ہوا یا نہیں بنا ہوا، یا بننے کے قریب ہے کہ نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے جو ڈیولپمنٹ کام ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، جو LD ہے یا FD ہے یا CDA ہے، اتنے پرسنٹ جو ہے وہ مارٹگیج کو ڈی مارٹگیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوسائٹی میں پلاٹ خریدتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو سوسائٹی اپرووڈ ہے یا نہیں ہے، NOC سوسائٹی کو ملا ہوا یا نہیں ملا ہوا، وہاں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے یا نہیں ہوئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے اس کی اینول باڈی کی میٹنگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی، وہاں پہ جو پریزیڈنٹ، نائب پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور سیکٹری صاحبان جو ہیں ان کی باڈی ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور وہ پلاٹ جو ہے مارٹگیج ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگے یہ تمام چیزیں مکمل طور پہ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے سوسائٹی میں پلاٹ خرید لینا ہے۔ تو اینڈ پہ جو بات بتانے لگا وہ یہ بتانے لگا جب بھی آپ کو پلاٹ خرید دیں تو آپ جلد بازی نہ کریں، آپ عقل مندی سے، سمجھداری سے اور سوچ سمجھ کر، اور 3-4 جو قابل لوگ ہیں آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے دوست ہیں انہیں ساتھ لے جا کر پہلے وہ وہاں پہ وزٹ کریں، غور و فکر کریں، اگر آپ کو سمجھ آئے، سمجھ آنے کے بعد پھر بھی 1-2 دن کا ڈیلے کریں، پھر آپ جا کے وہاں پہ پلاٹ خریدیں یا کمرشل جو بھی چیز ورثہ ہے اور پھر آپ خریدیں، تو پھر یہ آپ جو ہے حت المقدور فراڈ سے بچ سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں جو میں نے آپ کو پریکاشنی میئرز احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ یقیناً پلاٹ خریدتے وقت یا کوئی کمرشل جگہ خریدتے وقت آپ یا کسی بھی سوسائٹی میں پلاٹ خریدتے وقت آپ جو ہے وہ فراڈ سے بچ سکیں گے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں۔